امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور دی عزت ناموس دا دفاع کیتا، عقائد اہل سنت دا دفاع فرمایا۔ جدوں ایک کیا جاندہ سی پیا کہ جناب جس کا نام محمد اور علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ امام اہل سنت نے کیا تسی کہندے اختیار نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے۔ آپ نے فرمایا او نجدیا کتنی تیری گندی طبیعت ہے، تو کہنا ہے جس دا نام محمد یا علی ہے انہوں کوئی اختیار نہیں، تینوں محمد علی دے نال کتنا بغض ہے، نہ لے کے تو اپنی کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے۔ آج بھی کتاباں چھپ رہی نے، آج بھی موجود ہے، یہ پرانی بات نہیں، کوئی دیکھنا چاہتا ہے میرے کو بالکل انہاں دی چھپی کتاب موجود ہے، وچ لکھیا جدا نام محمد یا علی ہوئے انہوں کوئی اختیار نہیں، کسے چیز دا مختار نہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا او انیا ایمان دیا دل دیان دیا ذرا ادھروں ویکھنا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آج انڈیا دی طاقت من رہے ہیں سی مریگن مسلمان، آج امریکہ دی طاقت منی بیٹھے ہو، اسرائیل دی طاقت منی بیٹھے ہو۔ ایک نبی بھی جڑا ہے مجبور ہے، ایک نبی کو اختیار کوئی نہیں، ایک کیسا دین کیسا ایمان ہے۔ اس واسطے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اصل میں جڑوں نہ لوگاں نے لکھیا جدا نام محمد ہوئے علی ہوئے انہوں کوئی اختیار نہیں، او دی وجہ کی سی ذرا غور دے نال سنو۔ وجہ ایسی سنی مسلمانہ دے طریقہ سی یا مشکل دے اندر یا محبت دے اندر آکے کدے کہندے نے یا رسول اللہ تے کدے کہندے نے یا علی، کدے کہندن یا غوث عبد القادر۔ اسے واسطے حضرات محترم تاں جا کے زیادہ انہاں نو جناب نشانہ بنایا گیا اور کیا گیا انہاں نو کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت نے فرمایا اگر کوئی اختیار نہیں ایتھے اختیار نہیں مندا تے پھر قیامت نو تینوں میں دساں گا۔ آج ویکھ لے قیامت دے دن ساری خدائی رب نے اپنے محبوب دی محتاج بنا دیتی ہے۔ اوتے خلیل اللہ علیہ السلام نو بھی مصطفیٰ دی حاجت ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ او سنیاں نو اہل سنت نو بریلوی یا رسول اللہ نے آڑیاں نو او شرک دے فتوے لگانے آڑے ہو، مشرک کہنے آڑے ہو، ذرا توبہ کرو، غور کرو، رب تو ڈرو۔ آئیتے تینوں تیری آنکھاں تے پردہ قیامت نو ویکھی کی ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ جب تک میرے مصطفیٰ نے شفاعت دا دروازہ نہیں کھولنا کسے نبی نو بھی جرت نہیں ہونی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے انہوں نے بھی مصطفیٰ دی حاجت ہونی ہے۔ آپ ایسے واسطے فرماندے نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ویکھیا لوگ کہندے نے نہیں نہیں اے نبی دا خیال نماز دے اندر آ جائے نماز فاسد ہو جاندی استغفر اللہ آکھیا بیل گدے دا خیال آوے کوئی وجہ نہیں نبی دا خیال آوے پیر دا خیال آوے نماز فاسد ہو جاندی نماز باقی نہیں رہندی نماز ٹوٹ جاندی ہے جبکہ حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے نہیں سی صحابہ حضور رسول اللہ دے پیچھے کھڑے ہو کے بھی مصطفیٰ دے چہرے دی طرف اپنی نظریں لگائے رکھ دے سن صحابی کو پوچھیا گیا دسو رسول اللہ ظہر دے اندر قرات کر دیں یا نہیں کر دے ہن زور دی نماز جڑی پڑھی جاندی مقتدی پیچھے کھڑے آوے انہوں کی پتہ امام پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا لیکن صحابی کہندے نا ہاں آپ قرات کر دے سن چونکہ میں مصطفیٰ کریم دی داڑھی نو حرکت ہوندیاں ویکھدا رہندا پڑھ دے نماز نے مصطفیٰ دے چہرے تے نظر ہے اس طرح وصال دے قریب بھی متعدد حدیث دے اندر صحابہ نماز دے اندر بھی مصطفیٰ دی پھر رب نے خود ہی تے کہ ہے نماز مکمل نہیں ہونی تساں کہنا ہے السلام علیکہ ایہا نبی جڑی تو عید لئی پھرنا ہے اگر اے تو عید اللہ تعالیٰ دیتی ہوندی تو اللہ کدے بھی ناخدہ نماز دے اندر السلام علیکہ ایہا نبی پڑھ بلکہ شروع کرنے ہیں تو اللہ کہندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ جدوں نماز شروع کر رہے ہیں وہ تے خیالات اے آرن یا اللہ اپنے ولیاں دا رستہ عطا فرما تو ان ولی کہڑے نے کدے توجہ نماز دے اندر غوث پاک دی طرف جا رہی ہے کدے داتا صاحب دی طرف جا رہی کدی پیر میر علی شاہ صاحب دی طرف جا رہی پیر سیال دی طرف جا رہی ہے رب دی ولیاں دی طرف اے خود رب کہندا ہے جدوں الحمد پڑھ اے پوری توجہ کر کے میرے ولیاں دی طرف تے پھر یا اللہ مینوں انہاں دا رستہ عطا فرما تو کہنا نبی دا خیال آوے نماز فاسد ہوندی ہے آپ نے کہ اگر اے گل ہوندی تے مولا علی نماز نہ چھڑ دے آدھے یا رسول اللہ رب دی نماز دا وقت ہو گیا ہے ہن انج کرو جاگ پو میں نماز پڑھ رہا مولا علی نے سرکار دی تعظیم ادب دا لحاظ کیتا ویکھیا ایک پاسے نماز دا فرض ہے ایک پاسے تعظیم مصطفیٰ دا فرض ہے نماز دا فرض چھوٹا ہے رسول اللہ دی تعظیم والا فرض وڈا ہے چھوٹا چھڑ کے تے وڈا اپنانا چاہیے آپ تائیں فرماندے نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو صبر سے اعلیٰ خطر کی ہے کہندن صدیق اکبر نے غار دے اندر جان دے دیتی ہے تعظیم مصطفیٰ واسطے صحابہ دے مقام تے مولا علی نے اثر چھڑ دیتی ہے تعظیم مصطفیٰ واسطے کہندن جو غور کیتا تے فیصلہ کی ہویا مسئلہ کی ثابت ہویا آپ فرماندے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں جتنے فریضے نے اے شاخاں دی طرح نے اگر جڑ ویکھنی ہے تنا ویکھنا ہے اللہ دی تعظیم ہے سرکار دا ادب ہے تعظیم مصطفیٰ ہے اگر تعظیم ہے وے تے فرائض قبول نہیں اگر تعظیم نہیں تے کوئی فرض قبول نہیں بخاری مسلم دے اندر بڑیاں حدیثاں سرکار نے فرمایا ایک فرقہ ہوئے گا نمازاں بڑیاں پڑھن گے اے تواڈے سامنے نمازاں مسجداں پڑھیاں لیکن رسول اللہ دی تعظیم کوئی نہیں بے ادب نے گستاخ نے ساڈے سنیاں چ بڑیاں خرابیاں نے سنی بے نمازی ہے بے سنت ہے تارک سنت ہے لیکن ادب کردا ہے ادب والا ہے محبت رکھدا ہے دل دے اندر لیکن ایک کچی محبت ہے پکی محبت اودوں ہوندی ہے جدوں ظاہری طور بھی رسول اللہ دی نقل اختیار کر لی جائے آپ دی سنت نو اپنا جا جائے سنیاں دے اندر اے چیز دی کمزوری ہے انہاں دے اندر نمازاں نوں سر دتے نے داڑیاں نوں سارے رکھیاں لیکن ادب کوئی نہیں تعظیم کوئی نہیں اس واسطے امت افراط و تفریط دا شکار ہے انہاں نوں چاہیے کہ رسول اللہ دی تعظیم کرنا سنیاں والے عقیدے بنا لینا سنیاں نوں چاہیے نماز پڑھنا نالے مصطفیٰ دیاں سنتاں نوں اپنا لینا یہ ساریاں چیزاں اسی یہ نہیں کہ اپنے اسی آزاد نہیں سمجھتے ساڈے اندر بڑیاں کوتاہیاں نے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال گنہگار تو گنہگار سنی ہوے گا گستاخ نہیں ہوے گا بے نمازی ہوے گا گستاخ نہیں ہوے گا اس واسطے جڑا گستاخ ہے او دی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شے دی قبول نہیں ہے جڑا با ادب ہے جتنے میں سزا مل گئی دوزخ دے اندر سٹیا جائے گا لیکن بالآخر اللہ انہوں معاف کر دے گا تیرے دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت موجود ہے
اس واسطے کر کے آل حضرت شیر سن کے بات ختم کرنا، ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ فرماندے جو غور کیتا تے سارے فریضے اے شاخاں دی طرح نے، انہاں دی جڑ رسول اللہ دی تعظیم محبت ہے۔ آپ فرماندے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرماندن اصل جڑی چیز ہے، اصل اصول کی ہے رسول اللہ دی غلامی ہے، آپ دی تعظیم ہے۔ اس واسطے حضرات محترم امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اے ساڈے واسطے آپ بڑے محسن نے، اگر آپ نہ ہوندے اج مسجداں وچوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دیاں آوازاں نہ ہوندیاں، اج اسی بھی سارے بے ادب گستاخ ہوندے، رسول اللہ نو نہ نور مندے، نہ آواز تے علم غیب مندے، نہ آپ دا اختیار مندے، نہ آپ دی تعظیم کردے، اسی بھی گستاخ بے ادب ہوندے، سارے نمازی ہوندے لیکن گستاخ ہوندے۔ اے صدقہ فیض احمد رضا دا اج سنیاں دے عقیدے محفوظ نے، اج ساڈے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے۔ تائیں کسے لکھیا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، مل کے پڑھ لو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں، شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو سب نو سچا سوجا کی دال۔